الحمد لله الذي يبدأ الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله خلقكم وما تعملون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل ہے کہ اس کی توفیق خیر سے علمی کلام و عقائد کی مختلف ابحاث کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج کی گفتگو کا عنوان خلق افعال اور قدرت حادثہ ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ تمام افعال کا خالق اللہ تعالی ہے، افعال اضطراریہ ہوں یا اختیاریہ، خیر ہوں یا شر، سب کا خالق وہی ہے۔ افعال اضطراریہ ہوں، جیسے راشا کی حرکت ہے، یہ اضطراری کیفیت ہے یا اختیاری کیفیت ہے، خیر ہیں شر ہیں، یہ تمام افعال کا خالق اللہ رب العزت ہی ہے۔ استطاعت یا قدرت حادثہ کے بارے میں امام بابرتی رحمۃ اللہ تعالی نے شرح طحاویہ میں لکھا ہے کہ ہی عرض یخلقہ اللہ تعالی فی الحیوان یفعل بہ الافعال الاختیاریہ، وہ عرض ہے جسے اللہ تعالی حیوان میں پیدا کرتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ اپنی مرضی سے کام سر انجام دے سکتا ہے۔ میں نے لکھنے کا ارادہ کیا تو لکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انگلیوں کو حرکت دینے کی قوت پیدا کر دی۔ کوئی بھی افعال کرنے سے قبل آلات اور اسباب صحیح ہوں اور یہ صحت ان افعال پر مقدم ہوتی ہے، مگر ان کا افعال کی پیدائش میں کوئی کردار نہیں ہوتا، پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور طاقت سے وہ کام سر انجام دیتا ہے۔ فعل کو کرنے کے وقت قدرت اللہ عطا فرماتا ہے، وہ پہلے سے عطا کردہ نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو۔ امام احمد بن شیب ابو عبد الرحمن النسائی حدیث لاتے ہیں، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قولی حین تصبحین سبحان اللہ وبحمدہ ولا قوت الا باللہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قول کے ساتھ اپنی صبح کیا کرو کہ اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے اور اسی کی حمد ہے، اور اس اللہ کے علاوہ کوئی بھی قوی نہیں، یعنی صاحب قوت نہیں۔ جو اللہ نے چاہا وہی ہوا اور جس کو نہیں چاہا وہ نہ ہوا۔ انسان خود سوچے کہ کسی شے کا موجد اور خالق وہی ہو سکتا ہے جس کو موجد کا مکمل اختیار حاصل ہو، ایجاد کردہ شے پر وہ پوری طاقت رکھتا ہو۔ اور اللہ رب العزت نے جب کسی کو تخلیق فرمایا ہے، کسی شے کو اللہ رب العزت نے انسانیت کے سامنے پیش کیا ہے، یا انسان کو تخلیق فرمایا، یا آوازوں کو پیدا فرمایا، یا دیگر امور ہیں، ان تمام کو اللہ رب العزت نے جب تخلیق فرمایا ہے تو پھر ساری کی ساری طاقت اسی کے دست قدرت میں ہے۔ افعال اضطراری ہیں، اختیاری ہیں، خیر ہیں، شر ہیں۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے، یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ دیکھیے جی پھر تو چونکہ گناہ بھی اللہ نے ہی پیدا کیے ہیں، اور انسان سے شر جو سرزد ہوتا ہے یا انسان جو شر کو اختیار کر لیتا ہے تو وہ بھی تو سب اسی کی تخلیق ہے، تو پھر اس پہ حساب و کتاب کیوں؟ یہ خیر بات کے اسباق کی ہے، لیکن چلیں یہاں پر اس کا مختصر سا جواب دیے دیتے ہیں۔ حضرت انسان کی جب تخلیق فرمائی گئی تو انسان کو اختیار دیا گیا، اور وہ اختیار کس چیز کا تھا کہ تم اپنے لیے جو چننا چاہو، یہ میری امانت ہے، میری ایک امانت ہے جسے تم
اگر لینا چاہتے ہو تو لے لو، اگر اس امانت کو نہیں لینا چاہتے تو تمہاری مرضی ہے۔ تو حضرت انسان نے اپنی مرضی سے امانت کو لیا۔ قرآن کریم میں ہے نا کہ ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر پیش کیا، انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، لیکن حضرت انسان نے اس امانت کو قبول کر لیا۔ در حقیقت وہ امانت آزادی اختیار کی تھی، اور وہ امانت تمام مخلوقات پہ پیش کی گئی، نہ کہ فقط حضرت انسان پر۔ باقی تمام مخلوقات نے اس کو لینے سے انکار کیا، حضرت انسان نے اس کو لے لیا۔ انہ کان ظلوما جہولا۔ تو جب اس نے اس اللہ رب العزت کی امانت کو قبول کیا تو وہ امانت در حقیقت اختیار کی آزادی کی تھی کہ ہم نیکی کریں یا برائی، یہ ہمارا ذاتی اختیار ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اس پہ موت و حیات کی تخلیق فرمائی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں اب کون اچھائی کرتا ہے اور کون برائی کرتا ہے۔ تو حضرت انسان سے مواخذہ اس لیے ہوگا خیر و شر پر کہ اس نے اپنی مرضی سے خیر کو یا شر کو قبول کیا ہے، اور یہ انسان کا فعل اختیاری ہے، اس نے اپنے اختیار سے اس کو قبول کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی ہدایت کا سارا سامان کیا، انبیاء بھیجے، اللہ رب العزت نے کتب بھیجی، احکام کو نازل فرمایا، یعنی ہر صورت میں اسے ہدایت کی راہ سجا دی۔ اب اگر ہدایت کی راہ ہوتے ہوئے وہ دوسرے راستوں کو اختیار کرتا ہے تو یہ اس کا اختیاری فعل ہے، اور اس کے اس اختیاری فعل پر اس سے حساب لیا جائے گا۔ اللہ رب العزت چاہیں روک سکتے ہیں، لیکن جب اللہ نے اختیار دیا تو پھر وہ اس کی اپنی منشا ہے، وہ روکتا نہیں، وہ اسی پہ موقوف کر دیتا ہے کہ دیکھیے یہ کیا کرتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ حرف استکبار تیرے سامنے ممکن نہ تھا، ہاں مگر تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود۔ لیکن رب کعبہ نے فرمایا نہیں، یہ خیال تجھے بعد میں آیا ہے، پہلے تو نہیں آیا تھا۔ جب یہ بعد میں آیا ہے تو اختیار لینے کے بعد یہ بات کرنا، مجھ پہ شکوہ کرنا، یہ غلط ہے۔ تو ہم نیکی کرتے ہیں یا برائی کرتے ہیں تو اس پر اللہ نے نیکی و بدی کا ہمیں اختیار عطا کیا ہے، اور ہم اپنی مرضی سے برے راستے کو اختیار کریں یا اپنی مرضی سے اچھے راستے کو اختیار کریں تو اس میں ہم سے مواخذہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، اور اسی طرح تمام اعمال کو بھی اسی نے پیدا فرمایا ہے۔ وہی اصل طاقت کا مالک ہے، وہی اصل قوت کا مالک ہے، وہی اصل بادشاہ ہے، لیکن انسان کو اختیار دے دیا گیا اور اسی اختیار پر اس کا مواخذہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کی حضور التجا ہے مالک کریم ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔